لعن کا مطلب شریعت میں یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، یا یوں کہیں کہ تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، نہ جانے کس کا بچہ ہے، یا پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کہے کہ یہ میرا نہیں ہے، نامعلوم کس کا بچہ ہے، اور بیوی اس بات سے انکار کرے اور کہے کہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، یہ بچہ میرے شوہر کا ہی ہے، تو پھر یہ معاملہ شرعی عدالت میں جائے گا۔ شرعی حاکم شوہر کو یہ حکم جاری کرے گا کہ وہ جو الزام اپنی بیوی پر لگا رہا ہے اسے 4 گواہوں کے ذریعے ثابت کرے، یعنی 4 گواہ ایسے لائے جو اس بات کا اقرار کریں کہ انہوں نے حالت زنا میں اس عورت کو دیکھا ہے۔ اگر تو شوہر 4 ایسے گواہ لے آتا ہے تو الزام ثابت ہو جائے گا اور قاضی بیوی پر زنا کی حد جاری کر دے گا، جو کہ اسلام کے مطابق رجم ہے۔ اور اگر شوہر 4 گواہوں کے ذریعے اپنے لگائے ہوئے الزام کو ثابت نہ کر پائے تو پھر شرعی حاکم لعن کروائے گا، جس میں حاکم شوہر سے کہے گا کہ وہ بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میں نے جو تہمت اس عورت پر لگائی ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس میں سچا ہوں، اور یہ بات شوہر 4 دفعہ اسی طرح کہے گا۔ پھر 5ویں دفعہ عورت مرد کی طرف اشارہ کر کے کہے گی کہ اس نے جو زنا کی تہمت مجھ پر لگائی ہے، اگر یہ اس میں سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب اور اس کا قہر نازل ہو۔ جب دونوں اسی طرح ایک دوسرے پر لعن کر لیں گے تو حاکم شرعی ان میں جدائی کروا دے گا اور ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کبھی مستقبل میں ایسا ہو کہ وہ مرد خود اپنے آپ کو جھوٹا کہے، یعنی یوں کہے کہ میں نے اپنی بیوی پر جو تہمت لگائی تھی وہ جھوٹی تھی، تو پھر حاکم شرعی اس مرد پر حد تہمت جاری کر دے گا۔ حد جاری کرنے کے بعد اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر مرد خود کو جھوٹا بھی کہے تب بھی عورت اس کے لیے ہمیشہ حرام ہی رہے گی۔ حضرت سہل ابن سعد سعدی سے مروی ہے کہ ایک روز ایک صحابی حضرت عویمر اجلانی دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اسی شخص کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے جو اپنی بیوی کا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے زنا کیا ہے، کیا وہ شخص اس آدمی کو قتل کر دے تو کیا اس کا قتل کرنا جائز ہوگا؟ اور اگر وہ اس کو قتل کر دے گا تو مقتول کے ورثہ اسے قتل کر دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ آیا اس شرمناک حرکت پر صبر کرے یا کوئی اور قدم اٹھائے؟ ان کی بات سن کر اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ تم دونوں میاں بیوی کے قصے کے بارے میں اللہ کا فرمان نازل ہو چکا ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو لے آؤ۔ حضرت عویمر گئے اور اپنی بیوی کے ساتھ لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان دونوں میاں بیوی سے لعن کروایا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھا، اور بھی لوگ موجود تھے۔ جب دونوں میاں بیوی لعن سے فارغ ہوئے تو حضرت عویمر فرمانے لگے کہ اگر میں اس عورت کو اب بھی اپنے پاس رکھوں تو گویا میں جھوٹا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دی۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر اس عورت کے موجودہ حمل سے ایسا بچہ پیدا ہو جو سیاہ رنگ کا ہو اور آنکھیں بھی کالی ہوں، کولہے بڑے ہوں اور دونوں پنڈلیوں کا گوشت بھرا ہوا ہو، تو مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ عویمر نے جو کچھ بھی کہا سچ تھا، کیونکہ عویمر نے جس عورت کی نسبت کی ہے وہ ایسی ہی تو ہے۔ اور اگر اس عورت کے موجودہ حمل سے ایسا بچہ پیدا ہو جس کا رنگ سرخ ہو تو میں یہ سمجھوں گا کہ عویمر نے اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، کیونکہ حضرت عویمر سرخ رنگت کے مالک تھے، تو ظاہر ہے کہ بچہ اگر سرخ ہوتا تو ان کے ہی نطفہ سے ہوتا۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو سیاہ رنگ کا تھا اور اسی شخص کی شباہت پر تھا جس کی طرف حضرت عویمر نے زنا کی نسبت کی تھی، یعنی حضرت عویمر کی بات سچی ثابت ہوئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور غصے میں آ کر اس شخص کو مار دے تو کیا قتل کرنے والا قصاص یعنی سزائے موت کا مستحق ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ اس شخص کو جس نے قتل کیا کہا جائے گا کہ وہ اس بات کے ثبوت میں 4 ایسے گواہ پیش کر دے جن کی گواہی قابل قبول ہو، اور وہ گواہی دے کہ مقتول نے واقعی اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، تو اسے سزائے موت نہیں دی جائے گی،
یا دوسری صورت میں اگر مقتول کے ورثہ خود اس بات کا اقرار کر لیں کہ مقتول نے قاتل کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا تو تب بھی اسے سزائے موت نہیں دی جائے گی، لیکن اگر قاتل گواہ پیش نہ کر سکا اور نہ ہی مقتول کے ورثہ نے مقتول کے گناہ کا اقرار کیا تو اس صورت میں قاتل کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر قاتل سچا تھا مگر وہ اپنے قتل کے جواز میں گواہ پیش نہ کر سکا اور نہ ہی مقتول کے ورثہ نے اقرار کیا اور قاتل کو سزائے موت دے دی گئی تو اللہ کے نزدیک وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ معصوم ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد نہ چھوڑ کر رکھوں تو تم اس وقت تک آزاد رہنا، کیونکہ تم میں سے پہلی بہت سی قومیں اس وجہ سے بھی برباد ہو گئی کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں سے وہ سوال بھی پوچھا کرتی تھی جن سوالوں کے پوچھنے کا کوئی مقصد نہ ہوتا تھا، یعنی انبیاء سے فضول سوالات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض اوقات فضول سوال پوچھنے والا اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ دوسروں کی بھی پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ لوگ اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کیا کرتے تھے، انہیں ناحق قتل کرتے، ان کی نافرمانی کرتے اور وہ کام کرتے جن کے کرنے سے انبیاء منع فرماتے تھے، تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو میں تمہیں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھی ان کی طرح مت ہو جانا۔ میں تمہیں جن کاموں کے کرنے سے منع کروں ان سے رک جانا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دوں بس وہی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ میاں بیوی کے بارے میں شریعت کا ہی یہ حکم ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر میں سوئیں اور ایک ہی کمرے میں آرام کریں، بغیر کسی شرعی عذر کے میاں بیوی کا الگ کمرے میں سونا جائز نہیں۔ بعض علماء نے میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا سنت شمار کیا ہے، البتہ اگر کسی وجہ سے شوہر بیوی سے الگ سوئے تو بیوی کو بھی ساتھ سونے کے لیے اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بیوی ایام خاص میں ہو اور میاں کے ساتھ سونے سے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر الگ رکھتے ہیں۔ یہ شوہر کا کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آیا ہو اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہو تو ان تمام صورتوں میں علماء کرام الگ سونے کی اجازت دی ہے، جو شریعت کی کتب سے معلوم ہوتی ہیں۔ باقی ایام خاص میں اگر فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو میاں بیوی کے ساتھ سونے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہود کی مخالفت میں ایام خاص میں میاں بیوی کو ساتھ سونا چاہیے، کیونکہ یہود ان ایام میں عورتوں کو ہاتھ لگانا، ان کے ساتھ سونا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا بھی برا سمجھتے تھے۔ غرض کے ان معاملات میں میاں بیوی کی آپس میں رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ اس قسم کی معمولی باتوں کو جھگڑے کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے الگ رکھنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی وجہ سے شوہر الگ سوئے تو بیوی کو لڑنا نہیں چاہیے۔ مشکوتہ شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں ایام خاص میں ہوتی تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ جا کر سو جایا کرتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی میرے پاس آ کر سو جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ ایک بستر میں سونا افضل ہے، سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری نہیں بلکہ شوہر کا بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے، اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیدا ہونا، بڑھنا اور پھلنا پھولنا ہے۔ تو اگر اس مقصد کے لیے شوہر بیوی کے ساتھ ایام خاص میں بھی سو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام خاص میں اس کے قریب ہو جانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔